سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمان حاضر۔ آج جمعہ اور مارچ کی 18 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ روسی افواج یوکرین کے شہروں کے مسلسل محاصرے کے ساتھ یوکرینی شہریوں کی مزاحمت پر شدید حملے کر رہی ہیں۔ مشرقی شہر ماریوپول میں بدترین صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، لیکن مسلسل گولہ باری کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ کے باعث یہ جاننا مشکل ہے کہ شہر کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے شہریوں کا کہنا ہے کہ روسی افواج بھاگنے یا چھپنے کی کوشش کرنے والے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ امدادی کارکنوں نے بمباری سے تباہ ہونے والے تھیٹر کے ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو نکالنے کی جدوجہد کی۔ اطلاعات کے مطابق 130 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ماریوپول میں 3,50,000 سے زیادہ لوگ بدستور پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ 30,000 افراد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ پیٹر ماورر کہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ مدد ملنا دشوار ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، انسانی امداد فراہم کرنے کی اجازت دی جائے۔ بین الاقوامی انسانی ہمدردی قانون کے تحت فریقین اس بات کو یقینی بنانے کے پابند ہیں کہ ان کے زیر کنٹرول لوگوں کو امداد تک رسائی حاصل ہو یا امداد فراہم کرنے کی اجازت دی جائے۔ حکومت جاپان نے تصدیق کی ہے کہ وہ یوکرین سے راہ فرار اختیار کرنے والے افراد کو قبول کرنے اور ان کی مدد کے لیے مربوط اقدامات میں اضافہ کرے گی۔ چیف کابینہ سیکرٹری ماتسونو ہیروکازو، وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا اور وزیر انصاف فوروکاوا یوشیہسا نے جمعے کے روز وزیر اعظم دفتر میں اس معاملے پر ایک پینل اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ جاپان جمعے کے روز سے یوکرین سے کسی بھی وقت داخل ہونے کے خواہش مند کسی بھی فرد کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ جاپان درخواست کی دستاویزات کو آسان بنا کر ویزوں کے اجراء میں تیزی لائے گا۔ نمائندگان کو افراد کے گروپوں کے لیے درخواستیں دائر کرنے کی اجازت ہوگی۔ کورونا وائرس کے خلاف موجودہ سرحدی کنٹرول کے اقدامات کے لحاظ سے یوکرین کے شہریوں سے جداگانہ انداز میں برتاؤ کیا جائے گا۔ انہیں وائرس کے منفی ٹیسٹ کے نتائج فراہم کیے بغیر جاپان میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جاپانی حکومت امدادی اقدامات کو مربوط کرنے کے لیے نائب چیف کابینہ سیکرٹری تاکیزاکی شیگیکی کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس قائم کرے گی۔ یہ ٹاسک فورس متعلقہ وزارتوں اور ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ مقامی حکومتوں اور کاروباری اداروں سے مل کر کام کرے گی تاکہ لوگوں کو جاپان میں زندگی میں آنے والی تبدیلی کو آسانی سے اپنانے میں مدد مل سکے۔ وہ انخلا کر کے آنے والوں کے لیے رہائش فراہم کریں گے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کا جاپان میں کوئی رشتہ دار یا جاننے والا نہیں ہے۔ مغربی جاپان کے شہر کیوتو نے یوکرین سے انخلا کر کے آنے والوں کو قبول کرنے اور ان کی مدد کے لیے ایک تنظیم قائم کی ہے۔ کیوتو شہر یوکرین کے دارالحکومت کیف کا جڑواں شہر ہے۔ کیوتو کے میئر کادوکاوا دائیساکو اس سرگرمی میں شامل ہونے والے ایک شہری گروپ کے سربراہ تاکاؤ میچیکو اور دیگر نے جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس کی۔ مذکورہ گروپ نے تقریباً 50 سالوں سے کیوتو اور کیف کے درمیان تبادلوں کو فروغ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم یوکرینی پناہ گزینوں اور جاپان میں ان کے رشتہ داروں اور جاننے والوں سے مشاورت حاصل کرنے کے لیے ایک ہاٹ لائن قائم کرے گی۔ یہ تنظیم کاروباری اداروں اور گروپوں سے روزمرہ اشیاء ضروریہ اور رہائشی عطیات بھی قبول کرے گی تاکہ ضرورت مند افراد کی مدد کی جا سکے۔ تنظیم یوکرین یا روس کی زبان بولنے والے رضاکاروں سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ پناہ گزین کیوتو میں اپنی زندگی آسانی سے شروع کر سکیں۔ شہر کے میئر نے کہا کہ شہر میں بہت سے لوگ یوکرین کی صورتحال سے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہر کیف کے جڑواں شہر کے طور پر کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ حکومت جاپان نے یوکرین پر حملے کی پاداش میں روس پر عائد پابندیوں میں اضافہ کرتے ہوئے مزید 57 اشیاء کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فہرست میں سیمی کنڈکٹرز، چپ سازی کے آلات اور ٹرکوں اور ٹریکٹروں کے لیے
زیادہ طاقتور ڈیزل انجن شامل ہیں۔ پابندیوں کا تازہ ترین مجموعہ جمعے کے روز نافذ ہوا ہے۔ انسانی ہمدردی کے مقاصد کے لیے کی جانے والی برآمدات اس میں شامل نہیں ہیں۔ جاپان نے روس کے اتحادی ملک بیلاروس پر بھی ایسی ہی پابندی عائد کر دی ہے۔ 2014 میں روس کی طرف سے کریمیا کو مدغم کرنے کے جواب میں جاپان نے 230 سے زائد اشیاء کی برآمد پر پہلے ہی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو ہفتے کو بھارت اور کمبوڈیا کا سہ روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ یوکرین کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان دونوں ملکوں کے رہنماؤں سے تعاون کی تصدیق کریں گے۔ چیف کابینہ سیکرٹری ماتسونو ہیروکازو نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ جناب کشیدا اس دورے کے دوران بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سین سے ملاقات کریں گے۔ جناب ماتسونو نے کہا کہ جاپانی وزیر اعظم جناب مودی کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جاپان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو رواں برس 70 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جناب کشیدا 4 فریقی ڈھانچے کوآڈ کے تحت قریبی تعاون کی تصدیق کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اس ڈھانچے میں جاپان اور بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں۔ جناب ماتسونو نے کہا کہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کی باری سے منتقل ہونے والی سربراہی رواں سال کمبوڈیا کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کشیدا کمبوڈیا کے ساتھ مضبوط تر تعاون اور آزاد و کھلے ہند بحر الکاہل خطے کے قیام کے لیے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کی تصدیق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بینک آف جاپان کے پالیسی سازوں نے قرضے کی شرائط میں نرمی کی طویل عرصے سے چلنے والی پالیسی جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ان کے مطابق افراط زر کے باعث دباؤ میں آنے والی معیشت میں استحکام لانے کے لیے یہ اقدام ضروری ہے۔ بینک کے بورڈ کے ارکان کا 2 روزہ اجلاس جمعے کے روز ختم ہو گیا۔ انہوں نے بینک کی قلیل مدتی شرح سود کو منفی میں برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی بانڈز کی خریداری جاری رکھی جائے گی تاکہ طویل مدتی شرح سود 0 کے آس پاس برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ہی بینک نے معیشت کے تخمینے میں بھی کمی کی ہے۔ پالیسی سازوں کے مطابق معیشت میں مجموعی طور پر بہتری آئی ہے، لیکن جزوی طور پر بعض شعبوں میں کمزوری بھی ظاہر ہوئی ہے۔ اس کی ایک وجہ اشیاء صرف کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ بینک کو توقع ہے کہ توانائی کے نرخ بڑھنے سے ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہے گا۔ بینک آف جاپان کے گورنر کورودا ہاروہیکو نے کہا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اپریل میں افراط زر کی شرح بڑھ کر 2% کی سطح تک پہنچ سکتی ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے تک اسی سطح پر برقرار رہ سکتی ہے۔ پالیسی سازوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین میں تنازع نمو کے امکانات کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے اثرات کا جائزہ لینا جاری رکھا جائے گا اور ضرورت پیش آنے پر قرضے لینے میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹائر بنانے والی کمپنی برج اسٹون نے کہا ہے کہ کمپنی کی امریکی ذیلی کمپنیوں میں شامل ایک کمپنی پر گزشتہ ماہ کے اختتام پر سائبر حملہ کیا گیا، جس کے باعث کمپنی کو اپنے کارخانوں پر پیداواری عمل عارضی طور پر روکنا پڑا۔ جاپان میں مالک کمپنی کے مطابق برج اسٹون امریکاز نے 27 فروری کو اپنے IT سسٹم تک بلا اجازت رسائی حاصل کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ اس ذیلی کمپنی نے مزید کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک کو شمالی امریکہ اور لاطینی امریکہ میں واقع پیداواری اور فروخت کے مراکز سے منقطع کر دیا۔ کمپنی کے عہدیداروں نے کئی مصنوعات ساز کارخانوں میں بھی 1 ہفتے کے قریب کام معطل رکھا اور اس کے بعد تمام کارخانے کام کر رہے ہیں۔ گاڑیوں کے پرزہ جات بنانے والوں کے خلاف سلسلہ وار سائبر حملوں کے واقعات کی یہ
تازہ ترین کڑی ہے۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ حکومت جاپان نے تصدیق کی ہے کہ وہ یوکرین سے راہ فرار اختیار کرنے والے افراد کو قبول کرنے اور ان کی مدد کے لیے مربوط اقدامات میں اضافہ کرے گی۔ چیف کابینہ سیکرٹری ماتسونو ہیروکازو، وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا اور وزیر انصاف فوروکاوا یوشیہسا نے جمعے کے روز وزیر اعظم دفتر میں اس معاملے پر ایک پینل اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ جاپان جمعے کے روز سے یوکرین سے کسی بھی وقت داخل ہونے کے خواہش مند کسی بھی فرد کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ جاپان درخواست کی دستاویزات کو آسان بنا کر ویزوں کے اجراء میں تیزی لائے گا۔ نمائندگان کو افراد کے گروپوں کے لیے درخواستیں دائر کرنے کی اجازت ہوگی۔ کورونا وائرس کے خلاف موجودہ سرحدی کنٹرول کے اقدامات کے لحاظ سے یوکرین کے شہریوں سے جداگانہ انداز میں برتاؤ کیا جائے گا۔ انہیں وائرس کے منفی ٹیسٹ کے نتائج فراہم کیے بغیر جاپان میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جاپانی حکومت امدادی اقدامات کو مربوط کرنے کے لیے نائب چیف کابینہ سیکرٹری تاکیزاکی شیگیکی کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس قائم کرے گی۔ یہ ٹاسک فورس متعلقہ وزارتوں اور ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ مقامی حکومتوں اور کاروباری اداروں سے مل کر کام کرے گی تاکہ لوگوں کو جاپان میں زندگی میں آنے والی تبدیلی کو آسانی سے اپنانے میں مدد مل سکے۔ وہ انخلا کر کے آنے والوں کے لیے رہائش فراہم کریں گے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کا جاپان میں کوئی رشتہ دار یا جاننے والا نہیں ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو ہفتے کو بھارت اور کمبوڈیا کا سہ روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ یوکرین کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان دونوں ملکوں کے رہنماؤں سے تعاون کی تصدیق کریں گے۔ چیف کابینہ سیکرٹری ماتسونو ہیروکازو نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ جناب کشیدا اس دورے کے دوران بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سین سے ملاقات کریں گے۔ جناب ماتسونو نے کہا کہ جاپانی وزیر اعظم جناب مودی کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جاپان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو رواں برس 70 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جناب کشیدا 4 فریقی ڈھانچے کوآڈ کے تحت قریبی تعاون کی تصدیق کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اس ڈھانچے میں جاپان اور بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں۔ جناب ماتسونو نے کہا کہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کی باری سے منتقل ہونے والی سربراہی رواں سال کمبوڈیا کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کشیدا کمبوڈیا کے ساتھ مضبوط تر تعاون اور آزاد و کھلے ہند بحر الکاہل خطے کے قیام کے لیے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کی تصدیق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔